تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ خوب جاننے والا ہے، جس نے بندوں پر اپنے محترم گھر کا حج فرض قرار دیا اور عبادت کو متنوع بنایا، چنانچہ حج کو روزے کے بعد مشروع قرار دیا اور اسے بلندی درجات اور گناہوں اور خطاؤں کے مٹنے کا سبب بنایا۔ ہم اس کے تمام احسانات اور نوازشات پر اس کی حمد اور شکر بجا لاتے ہیں اور اس سے کبیرہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں جو جلال و اکرام والا ہے۔ ایسی گواہی جو دلوں اور جسموں میں گھل مل جائے اور ان سے الگ اور جدا نہ ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے، اور اسلام کے ارکان یعنی نماز، زکوٰۃ، حج اور صیام کو واضح کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے حق قائم کیا اور وہ حق استوار ہوا۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر، آپ کے پیشوا نشان راہ صحابہ پر، ایسا درود و سلام جو جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے باقی رہے۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کے حکم کی بجا آوری کریں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اس نے منع کیا اور ڈرایا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پوشیدہ اور کھلے اعمال پر مطلع ہے۔ اپنی کوتاہی اور ضیاکاری کا تدارک توبہ اور نیک عمل سے کریں۔ نیک عمل سے سفر کے لیے کافی توشہ تیار کر لیں اور اس سفر کا انتظار کریں۔ اپنے نفسوں کو عبرت کے راستوں پر چلائیں اور صبر کی سواریوں پر سوار کریں اور متنبہ ہو جائیں قبل اس کے کہ متنبہ ہونا کوئی فائدہ نہ دے۔ لوگوں، ہر سال اور ماہ ذی الحجہ کے قریب آنے کے ساتھ بہت سے مومن دل اللہ کے محترم گھر کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کا حج کرنے کا مشتاق ہوتے ہیں اور اس پرانے گھر کے دیدار کا خواب دیکھتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مبارک بنایا، اسے خیر سے مختص کیا اور اس پر اور اس کا حج کرنے والوں پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی مغفرت، امن اور کرم کے فیض سے مالا مال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے رب سے کی، چنانچہ اے رب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محترم گھر کا حج ہر مسلمان مرد اور عورت پر پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض عین ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو حج کرنے کی استطاعت رکھے اور حج نہ کرے وہ نافرمان گنہگار ہوگا اور وہ بڑے خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک آنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو انکار کرے گا تو اللہ بھی جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس مقام پر جس بات کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ مملکت سعودی عرب کی کبار علماء کمیٹی کا وہ شرعی بیان ہے جس میں دعوت دی گئی ہے کہ بغیر اجازت کے حج جائز نہیں۔ وہ مبارک بیان شریعت کے عام اصولوں اور کلی فقہی قواعد سے لیس ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نقصان کو اس کے واقع ہونے سے پہلے اور اس کے واقع ہونے کے بعد دفع کرنا واجب ہے، مفادات کے حصول پر نقصانات کی روک تھام کو مقدم کرنا ہے، عام نقصان کے روکنے کے لیے خاص نقصان کو برداشت کرنا ہے، اقدام کرنے اور پیچھے ہٹنے میں افعال کے انجام کا اعتبار کرنا ہے، اور نیکی میں ولی امر کی اطاعت واجب اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔ مزید برآں 5 ضروری مصلحتوں یعنی جان، دین، آبرو، مال اور عقل کا خیال رکھنا ضروری ہے جنہیں محفوظ اور راسخ کرنے اور ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے روشن شریعت آئی ہے جو ان میں خلل پیدا کرے یا انہیں بد نظم یا بیکار کر دے، جیسا کہ ان بڑے نقصانات اور متعدد خطرات کا حال ہے جو اس دور میں حج کا اجازت نہ نکلوانے کی پابندی نہ کرنے پر مترتب ہوتے ہیں۔ حج ای امت مسلمہ اسلامی بھائی چارے اور امت مسلمہ کے اتحاد کا عملی مظہر ہے، جہاں مسلمان اس عبادت کو ویسے ہی ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ اس اجتماع سے اقتداء، یاد دہانی اور اللہ کے شعائر کی تعظیم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان جب ان مشاعر مقدسہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان حقائق کو ذہن میں رکھتا ہے جو یہاں واقع ہوئے ہیں، اور ان میں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجر کا واقعہ ہے۔ جب ہاجر نے پوچھا آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے حوالے
ہاجر نے کہا تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اس شیر خوار بچے کا قصہ ہے جو اپنے 2 پیروں سے پیاس کے مارے ٹٹور رہا تھا، اور اس کی ماں پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے 7 چکر پورے کر لیے۔ پھر شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے پانی ابل پڑا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور ایک اللہ لا شریک لہ کے لیے خالص توحید اور ایمان پر بنیادوں کو اٹھانے کا قصہ ہے، اور نبوت محمدی اور اس کی عجیب شروعاتی علامات، پھر نبوت، رسالت، دعوت، تکلیف، صبر و تحمل اور ہجرت، پھر فتح و کامیابی کے مقامات کا قصہ ہے۔ مسلمان جب ان جگہوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ان حقائق کو ذہن میں رکھتا ہے تو اللہ کی قربت اس کے محترم گھر کے پاس محسوس کرتا ہے، جس کے ارد گرد یہ مطالب اور یاد دہانی گھومتی ہے اور اس کے جذبات اور احساسات پر چھا جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ارد گرد صرف اللہ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص سے عبادت دیکھتا ہے، سو اپنے ملک میں سرزد ہونے والے افعال پر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ آیا اس نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے صرف کیا جو اللہ کے لیے واجب ہے۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے اور بے عیب دل، صاف ستھرے، خوبصورت عمل اور پاک نکھرے عقیدے کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اور مقاصد اس معنی کے ارد گرد گھومتے ہیں جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے اور زمین والوں کو آسمان و زمین کے رب سے ملاتا ہے۔ یہی وہ معنی ہے جس پر لوگوں کے دلوں کو شرک کی گندگیوں اور اعمال کو بت پرستی کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیشہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سائے میں نسلوں، رنگوں، زمانوں، علاقوں اور طبقات کا فرق روپوش ہو جاتا ہے اور بندگی اور بھائی چارے کی حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے۔ سب ایک ہی لباس میں ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ ایمان کے جھنڈا تلے اتحاد کی قوت اور ایک جہتی کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس اجتماع کا داعی اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اور اس اجتماع کا بنیادی قائد اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ چھوٹی چیز میں، نہ بڑی چیز میں، نہ قول میں، نہ عمل میں، نہ جلوس میں، نہ نعروں میں، بلکہ قصد و عمل کو ایک اللہ کے لیے خالص کرنا اور اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ چنانچہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے، اور تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، تلبیہ اور خضوع میں آرام، خشوع، سکون، وقار اور تواضع، انکسار کے ساتھ صرف اللہ کا نام لیا جائے، اور مکمل متنبہ رہے کہ اس کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کے لیے صرف نہ کیا جائے۔ یہ ایمان کی بلندی سے شرک کی کھائی میں گرنا ہے۔ حج اللہ کے بندوں نیکیاں کمانے اور گناہ مٹانے کا بڑا موسم ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے گناہ اور اپنے رب کا حق ادا نہ کر پانے کا اعتراف کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ حج سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دن کی طرح لوٹتا ہے جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں نافرمانی، فحش کام، فسق، لڑائی، طمع، غرور، ریا اور دکھاوے کی آمیزش نہ ہو۔ میرے حاجی بھائی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور جان لو کہ تمہاری خدمت کی جاری ہے اور تم ذمہ داری سے آزاد ہو۔ حرمین کی محافظ مملکت سعودی عرب نے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زائرین کو آرام پہنچانے کے لیے ہدایت اور رہنمائیوں کے ساتھ اپنی تمام اقتصادی اور سماجی توانائیوں کو لگا دیا ہے تاکہ حاجی اپنے حج کے مناسک سلامتی و قرار، خوشحالی اور نفسیاتی سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس لیے کسی فرد کے لیے چاہے وہ جو بھی ہو، فسق، لڑائی، اختلاف، فرقہ بندی، تشویش، بد نظمی اور حاجیوں کو حج کے کام اور اللہ عز و جل کے اطاعت سے پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور نہ یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ اجتماعات ناجائز نہروں سے اور رب العالمین کے گھر اور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کے پاس مسلمانوں کو تکلیف دے کر مقدس مقامات کی حرمت پامال کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حرمتوں پر غیرت آتی ہے، وہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مہمانوں کی پاسداری کرتا ہے اور اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جنہیں حرمین شریفین کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔
ہے، اس لیے فساد مچانے والے کے حصے میں صرف اللہ کی طرف سے ناکامی، رسوائی اور سزا، اور لوگوں کی طرف سے نفرت آئے گی۔ اللہ کا فرمان ہے جو بھی ظلم کے ساتھ یہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے شعائر اور اس کی حرمتوں کی تعظیم کرو اور فریضہ حج سکون و اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ اے اللہ تو اپنے محترم گھر کے حاجیوں کے معاملات کو آسان کر، ان کی حفاظت فرما، حج کی ادائیگی پر ان کی مدد کر، ان سے قبول فرما اور انہیں ان کے وطنوں کی طرف صحیح سلامت کامران واپس لے جائے۔ اے رب العالمین ان کے معاملات کی اصلاح فرما، ان پر بادل کا سایہ کر، ان کے لیے ٹھنڈی ہوا بھیج اور انہیں مزید فضل عطا فرما۔ اللہ کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، وہ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی واضح کتاب اور اپنی معزز نبی مصطفیٰ کی سنت سے فائدہ پہنچائے، اور مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو بات سن کر اس کے سب سے اچھے حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سی بھلائیوں کے موسم سے مختص کیا اور ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے انہیں غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس سے ہم اطاعتوں کی توفیق سے سرفراز ہوتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو قربت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان لوگوں پر جو ان کے نقش قدم پر چلیں یہاں تک کہ ہم ان سے جنتوں کی کیاریوں میں جا ملے۔ اما بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی بندے کے دل سے تجاوز نہیں کرتا ہے مگر وہ اپنی مرادوں کو پا لیتا ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، تم ذی الحجہ کے 10 مبارک دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اور ایسے دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی شان اللہ نے اس محکم کلام میں بڑھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ہو۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں مگر ہاں وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ آئے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو ان دنوں میں قیام اور روزہ کرنے والے اور انہیں غنیمت جاننے اور ان میں نیک عمل کرنے کی طرف سبقت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ آپ کو توفیق بخشے، خیر کے جھونکوں میں سانس لیں اور اللہ کی رحمت کے جھونکے جب جب محسوس ہوں ان کے در پہ ہوں اور انہیں غنیمت جانے۔ بے شک وہ ایسے دن ہیں جن کی فضیلت فراواں ہے اور مرغوب چیزوں میں ان کی مثال کامیاب ہے، ان میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور مرغوب چیزیں خرچ کی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو آپ سب ذات پر بکثرت درود و سلام پڑھیں جو قیامت کے دن عظیم موقع پر مخلوقات کی جائے پناہ ہوگی، ہمارے نبی اور شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین سے، باقی تمام صحابہ سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، ان کے زمرے میں اے اللہ ہمارا حشر کر اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں دور نہ کر۔ اے اکرم الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر اور اپنے فضل سے حق اور دین کی آواز بلند کر۔